کیا عورتوں اور لیڈیز مزار اور درگاہ میں جا سکتے ہیں؟ آیا قرآن شریف اور حدیث سے جواز ہے؟ آج جو آپ لوگ آپ کے دماغ میں یہی چل رہے ہیں اور آپ لوگ ہمیشہ اپنی عورتوں کو منع کرتے ہیں اور پیروں ولیوں کے پاس جانے سے بھی منع کرتے ہیں اور مزاروں جانے سے بھی منع کرتے ہیں. آج قرآن اور حدیث سے روشنی آزاد آپ کو بتائے گا. ضرور یہ ویڈیو تک لاسٹ دیکھیں اور چینل کو ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل کو بھی سبسکرائب کریں. آج اس مسئلے پر آپ کو اس مسئلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو عوام میں بہت زیادہ اس پر بحث ہوتی ہے، اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا عوام اس کے تجسس میں ہیں کہ واقعی عورتیں مزارات پر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے. اس کا جواز یعنی ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہتی ہے. اور اکثر علماء کرام عوام الناس کو بہت ڈرایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عورتیں مزارات پر گئے تو جب سے سوچی جب سے اس پر عذاب گرتا ہے. بہرکیف ایسے کئی طرح کے حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ وہ جس وقت سے سوچی اس وقت پہ اس پر عذاب آیا تھا، یا صاحب قبر کو جو ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے. بہرکیف طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، اور چند علماء کے اور چند محدث جو بزرگ ہے علماء لوگ، ان کے اقوال بتا کر عوام کو گمراہ کرتی ہیں. اور رہی بات اس تعلق سے، تو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ کیا بات ہے. ایک کتاب ہے میرے پاس جو مولانا غوثوی شاہ صاحب ہیں جو حیدرآباد سے ہے، ان نے کتاب لکھی جواز فاتحہ و جواز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آپ نے اس مسئلے کا بھی حل بتایا ہے، اور بتایا کہ قبر پر عورتیں جاتی ہے یا نہیں. تو آپ اس کتاب کا بھی ایک بار دیکھ لیجئے. نزدیک لا لو. اور وہ پیج نمبر ہیں، اس کتاب کا پیج نمبر 9، عورتوں کے لیے جواز زیارت قبور. نزدیک کیجیے. آپ اسے زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں، آپ اسے زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کتاب جو ہے آپ کو حیدرآباد سے مل جائے گی. یا آپ اگر یہ ویڈیو میں تو حضرت اپنا نمبر ڈالتے ہیں، اگر کسی کو وہ اعتراض رہے گا تو آپ ہم سے یہ کتاب منگ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. رہی بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مسلم شریف سے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قبروں پر جایا کرو، زیارت کرو، کیونکہ اس سے آپ کو عبرت ملتی ہیں. تو آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں پہ جاتے ہیں. ایک مقام پر مسلم شریف کی حدیث اور بہقی شریف میں بھی ہیں. اس حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور بولے یا رسول اللہ، میں قبروں کی زیارت کیسے کروں؟ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، یعنی یہاں یہ حضور سے ام المومنین کا یہ سوال کرنا ہی سارے مسئلوں کا حل ہو چکا کہ عورتوں کا جو مزارات پر جانا ہے یہ معاملہ ہی حل ہوگا، کیونکہ ام المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور طریقہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس طرح قبروں پر زیارت کے لیے جاؤں. تو حضور نے منع نہیں فرمائے بلکہ طریقہ بتایا کہ آپ اس طرح قبر پہ جانا. تو ایک دعا سکھائی حضور نے، اور دعا یہ کہ مومنین و مسلمین و مومنات جو ہم سے پہلے گزر چکے ان پر اللہ تیری رحمت نازل فرما، اور ان کے جیسے ہی ہم بھی بعد میں آنے والے ہیں ہم پر بھی رحمت اور کرم فرمانا. تو یہ دعا سکھائی، اس طرح سے دعا کرنا قبروں پر جا کر. ام المومنین کو یہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی. تو یہ مسلم شریف میں بھی ہے، بہقی شریف میں بھی ہے. اور اشاعت المعاد کے اندر حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کوٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے جواز میں یہی کہ یہ درست ہیں اور بلا کوئی کراہت کے عورتیں مزارات پر زیارت کر سکتی ہے اور جا سکتی ہے. ولیوں کو جا سکتی ہے. ہاں، ولیوں کے مزارات پر جا سکتی ہے. تو جب عام قبروں کے لیے حضور سے اجازت طلب کی گئی، ہاں، تو جا سکتے. تو یہ تو عام انسانوں سے اعلیٰ درجہ
ہاں اولیاء اللہ کا درجہ جو اللہ نے ان کو حیات میں بھی انسان کی اور امت محمدی کے لیے اور انسانیت کے لیے خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا ہے، تو بعد از وصال تو اور زیادہ ان کے مراتب بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ فیض حاصل ہوتا، روحانی فیض۔ تو اس میں اسلام نے قید نہیں کیا عورتوں کو یا مرد کو، اسلام کا فیض عورتوں پر بھی اتنا ہے، مرد پر بھی اتنا ہی ہے۔ تو یہ کہہ کر عورتوں عوام کو گمراہ کرنا کہ وہ ہاں یہ خیال رکھا جائے کہ عورتیں ادب سے جائے، کوئی بے ادبی نہ کرے، اب نقاب میں رہے کہ دوسروں کو غلط گمان نہ ہو، غلط چیزیں نہ پھیلیں، یہ چیز کا احتیاط کرے۔ پر مزارات پر اولیاء اللہ کے مزارات پر، خاص کر اولیاء اللہ کے مزارات پر عورتوں کو جانا اور وہاں فیض حاصل کرنا بالکل کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں جس کا اور ایک یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث واس ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ان کے جو بھائی ہے جو تھے تو وہ مکہ معظمہ میں آپ دفن ہوئے، تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئی تو خاص اپنے بھائی کے مزار پر جا کے دعا کی اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں مزارات پر جاتی، اپنے سگے بھائی کے مزارات پر گئے، اور وہاں تو عام مسلمان بھی وہ تھے، تو جب ام المومنین جا سکتی ہے تو ان کے اولاد کیوں نہیں جا سکتی اور کوئی فیض نہیں حاصل کر سکتی؟ تو اپنے بھائی کے مزار پر گئے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ بھی بہقی اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، خاص کر مسلم شریف نے اس کو اور وضاحت سے پیش کی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حجرے میں جایا کرتی تھی۔ آپ فرماتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں وہ حجرے میں جاتی تھی جہاں رسول خدا مدفن تھے، اور میں جب جاتی تھی تو اپنے سر کی کبھی کبھی چادر اتار لیا کرتی تھی۔ ہاں تو مجھے بولے اس لیے کہ وہ میرے شوہر ہے، مجھے ان سے شرم کی بات نہیں ہے۔ ان کے والد جب وہاں دفن ہوئے تب بھی آپ بلا جھجک اس حجرے میں جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی چادر اس وقت بھی، تو پھر فرمائے وہ تو میرے والد ہے، مجھے ان سے شرم کی بات نہیں ہے۔ ہاں پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حجرے میں دفن کیا گیا، اس کے بعد آپ نے قسم کھائی، بولے اس رب ذوالجلال کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں عائشہ کی جان ہے اور تمام مومنین اور مسلمات کی جان اور کل کائنات کا مالک میرا رب، میں کبھی اس حجرے میں بنا پردے کے نہیں گئی، میں پردہ اور با حیا لباس پہن کر اس حجرے میں جایا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عام مسلمان، یعنی عام مسلمان میں خاص مسلمان بھی، جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضور سرور کائنات تھے، جب تک آپ بلا جھجک جاتی تھی۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق تدفین ہوئے، دفن ہوئے، تو آپ بایا حیا ہو کے پردے کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ تو اس سے ہم یہ استنباط لیتے ہیں کہ جب بھی کسی ولی کی بارگاہ میں یا مقرب بندے کی بارگاہ کے اندر پہنچے تو عورت حیادار بن کے پردے کے ساتھ جایا کرتی ہے اور جا سکتی ہے، جیسے ام المومنین جایا کرتی تھی اپنے حجرے کے اندر، جہاں یہ تینوں ہستیاں آرام فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جس کو ہم سبز گنبد بولتے ہیں وہ بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا، اس کے اندر یہ دفن، اور جب آپ جاتی تھی تو اس سے یہ ثابت ہے کہ سیدھا مزار تک بھی عورت جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ رہی بات یہ حدیث پاک کی کہ عورتیں جب سے سوچتی ہے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک بھی ہے، پر یہ جو میں حدیث بتا رہا اور جن کے ریفرنسز دیا ہوں، مسلم شریف کے، بہقی شریف کے، اشاعت المعات میں عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمائے، تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو غیور مسلمانوں کو یا علماء کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کسی حدیث کو کسی حدیث سے ٹکرانا نہیں چاہیے اور اولیاء اللہ کے فیض سے روکا نہ جانا چاہیے۔ ہاں آپ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ جب بھی اولیاء اللہ کے مزارات پر جائیں خواتین تو اب پردے کا اہتمام کرے، گستاخی اور بے ادبی کا کوئی کام نہ کرے۔ تو یہ ادب سکھایا جائے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا اس ادب کے ساتھ ادب سکھایا جائے، نہ کہ اولیاء اللہ کے فیض سے محروم کیا جائے، کیونکہ اولیاء اللہ سب کے لیے ہے اور وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ تو جب عورتوں کو ہم یہ طریقہ ادب سکھائیں گے تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو طریقہ سکھائیں گے۔ بتاتے بہت بڑے مفکر کا کہنا ہے کہ ایک عورت تعلیم یافتہ ہے تو پورا خاندان، پورا معاشرہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے۔ ایک عورت ادبدار ہے تو پورے تمام معاشرے کو، پورے گھر کو ادبدار بناتی ہے۔ تو عورتوں کو ہم ادب سکھائیں، نہ کہ اولیاء اللہ کے مزارات سے روکے، ڈرائے جائیں، ان کو غلط باتیں
بتایا جائے، نہ حدیث پاک کا اور حضور کی محبت کا فیض بتایا جائے کہ حضور نے کتنی فراغ دلی سے آدمیوں کے ساتھ، عورت کے ساتھ بھی کتنا اچھا سلوک پیش کیا، اور حضور نے عورتوں کو بھی اعلیٰ مقام دیا، عورتوں کو بھی کسی چیز کی روک تھام نہیں کی۔ ہاں جو ادب سکھانا ہے ہمیں وہ ادب سکھایا جائے، نہ کہ اسلام کی تنگی، اسلام کو تنگ کر کے سکھایا جائے۔ اور جو حدیث پاک میں منع کا حکم ہے اس میں بھی کچھ راز ہے، اور وہ حدیث پاک جو منع والی حکم ہے وہ بہت پہلے کی حدیث پاک ہے، جس پر جب کوئی مسلمان شہید نہیں ہوئے تھے، کچھ نہیں ہوئے تھے، جب جو غیر تھے ان کے مزارات پر لوگ جاتے تھے تو تب حضور نے منع فرمایا تھا کہ نہیں جانا چاہیے۔ بعد میں جب شہدائے بدر ہوئے اور احد ہوئے، ان کے جو صحابہ اکرام شہید ہوئے تو حضور خود جایا کرتے تھے، حضور کی تعلیمات میں تھے کہ حضور خود حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار، شہدائے بدر کے مزارات پر، احد کے مزارات پر حضور جاتے تھے۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم مزارات کی زیارت کرو، تو وہ خالی آدمی کے لیے نہیں ہے، تمام امت کے لیے ہے۔ تو اس میں عورتیں آ گئی، بچے آ گئے، بوڑھے آ گئے، سب آ گئے۔ ہاں ہم جب یہ چیز کریں تو جو بے ادبی جہاں ہو سکتی ہے، جہاں کچھ معاملہ بن سکتا ہے عورتوں کے تعلق سے، تو ان کو ادب سکھا کے بھیجا جائے، نہ کہ ان کو یہ بول کے کہ تم ننگے دکھیں گے، تم فلانا دکھیں گے، تم پر لعنت ہوگی، فلانا ہوگی۔ تو لعنت والے کام جو ہے وہ بہت ہے، دوسرے لعنت والے کام زنا کرنا، لعنت والا کام یعنی گناہ کے مرتکب جو کام ہے قرآن نے جس کی نس قائم کر دی وہ لعنت والے کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بزرگان دین سے روکا جائے یا ان کے فیض سے روکا جائے، بلکہ ہمیں ادب کے ساتھ ان کو سکھانا چاہیے کہ آپ جا سکتے اور حدیث فلانا فلانا یہ ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ کتاب ہے مولانا غوثوی شاہ صاحب کی لکھی ہوئی، اس میں اور زیادہ وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ عورت کا مزارات پر جانا اور اس کے جواز میں جو حدیثیں آپ نے کوٹ کی، آپ یہ کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے۔ یہ طرز انسان کا ہر بیماری کا علاج، دفع جادو مرض، ریموو دا میجک۔ اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بزنس میں برکت نہیں ہے، جادو جنات سے پریشان ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے، اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزے کی پرابلم ہے، اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہے، گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے، جھگڑا ہے، ہر طرح بیماری ہے، جس طرح مصیبت، جس طرح حاجت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت قبول ہو جائے ہے، آپ منت رکھو، نظر رکھو، اگر آپ کی حاجت قبول ہو جائے، میں نے خواجہ ظریف چشتی کا مدرسہ مرکز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپورٹ کروں گا۔ اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی، مدرسے کی تعمیر کے لیے ہی، جو پرچم سنیت، پرچم امام حسین، پرچم اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے، میرا مشن کو سپورٹ کرے، تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچم کو بلند کرو۔ ایک بڑا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں، اس کا نام ہے مدرسہ خواجہ ظریف چشتی، مرکز تعلیمات صوفیہ، مرکز تعلیمات امام حسین۔ اگر آپ کو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، جو بھی دینے والے ہو، ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے، یہ واٹس ایپ کو میسج کرو، لکھ دو، ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے، ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کی زندگی سے ہر بلا، ہر مصیبت بھی آنے والا ہوگا، سب ختم ہو جائے گی۔ ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے، اللہ اس کو دین و دنیا سے مال مال کرے۔ یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں، اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے، اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی
سرکار. اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے. کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی, اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے, اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے. تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی, اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں, اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے, اور قدم مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں, اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی.